یہی وجہ ہے کہ اسلام کبھی سماج کو توڑتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے ہردے کو پریم سے جوڑتا ہے. اسلام doesn't disintegrate but it integrates all broken hearts with love. اسلام توڑتا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے ہردے کو پریم سے جوڑتا ہے. گیان وگیان کا درس دے کر ایک پوتر اور پرسکون سماج کا نرمان کرتا ہے. وشو بندھوت اور آپسی بھائی چارے کے مارگ کو پرستوت کرتا ہے. اونچ نیچ ذات پات چھوا چھوت کی نفرتوں کو مٹا کر ایک پوتر اور پرسکون سماج کا نرمان کرتا ہے. اسلام wishes to save everyone from evil of society. It is a peculiar feature. It doesn't discriminate any caste, race and religion. Islam is the religion of true honesty. History of Islam. If you study, you will find that Islam is the message of peace and harmony for every Christian in this world. Islam محبت مرحمت مراسمت اخوت کا درس دیتا ہے اور اسلام ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے اور ہمیں پریم شانتی سدبھاؤ کے ساتھ اپنے سماج میں زندگی گزارنے کا تعلیم دیتا ہے. اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت جوہر میاں سبزی آبادی جوہر میاں سبزی آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات پیغمبر اسلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے. کیا ہے؟ آئیڈیل ہے. المختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لاکھ نماز پڑھ لیجئے, روزہ رکھ لیجئے, حج زکات, آپ کوئی بھی نوافل نماز یا کوئی بھی عبادت کا پہاڑ کھڑا کر دیجئے, جب تک آپ کے اندر نبی کی سیرت نہیں ہے, جب تک آپ کے اندر نبی کے آدرش نہیں ہے, تو آپ کی نماز روزہ حج زکات سب آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی, سب منہ پہ مار دی جائے گی. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی نبی سے محبت کرے, الفت کرے اور اپنے نبی پہ ہمیشہ درود شریف پڑھا کرے, ہمیشہ درود شریف پڑھا کرے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نبی سے الفت کرے. یاد رکھیے گا کہ نماز ہو یا روزہ حج زکات جو بھی ہو, آپ چاہے ڈاکٹر بن جائیے, انجینئر بن جائیے, چاہے جو بھی آپ ڈگری پراپت کر لیجئے, اگر آپ مسلمان ہو تو ایک مسلمان کی ترقی اور ترقی کا فلسفہ ڈاکٹر بن جانا, انجینئر بن جانا نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ نماز ایمان کی ضمانت نہیں ہے. روزہ رکھنا یہ ایمان کی ضمانت نہیں ہے. زکات دے دینا یہ ایمان کی ضمانت نہیں ہے. داڑھی رکھ لینا, ٹوپی پہن لینا یہ ایمان کی پہچان, ایمان کی دلیل نہیں ہے. تو پھر ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کا دلیل یہی ہے کہ بھلے ہی انگوٹھا چھاپ ہو, ان پڑھ ہو, گواہ ہو, لیکن دل سے مصطفیٰ کا دیوانہ ہو, دل سے مصطفیٰ کا دیوانہ ہو. ہمیں اور آپ کو فلسفہ موت و حیات کے صداقتوں کو سمجھنی پڑے گی کہ آخر میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے, آخر کیوں اللہ نے انبیاء کو, پیغمبر کو, مرسلین کو دنیا میں بھیجا, آخر کیوں اولیاء کو بھیجا, آخر کیوں. ہم بارہا تقریریں سنتے ہیں, علماء تقریریں بیان کرتے ہیں, دین کا حکام, دین کے قوانین آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں دین کی حقیقت اور اسلام کی وحدانیت اور اسلام کی بلندیت اور اسلام کا سندیش آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سمپورن برہمانڈ ہیتو تمام کائنات کو, تمام وشو کو, ہر چیز کو, ہر سبے کو, عرش فرش زمین آسمان چرند پرند لوح محفوظ ہر چیز کو اپنے نبی کے صدقے میں پیدا کیا. تو جس صدقے میں سمپورن کائنات کو بنایا, اس نبی کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا, اس نبی کا ویوہار کتنا اعلیٰ ہوگا, اس نبی کا آدرش کتنا اتم ہوگا, اس نبی کا چرتر کتنا اعلیٰ ہوگا. جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جولی, محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. سنتی سنتن کے اسکرنی جیمی کٹھار چندنا چرنی کاٹ ہی پرسو ملے سن بھائی نیج گڑ دیہو سن بسائی. حضرات کٹھارو ٹانگی کہا جاتا ہے. جب یہ کٹھارو یہ ٹنگیا جب چندن کے پیڑ کو برکش کو کاٹتی ہے تو کیا چندن کا برکش بھی اس ٹانگی کو کاٹتا ہے؟ نہیں کاٹتا, بلکہ سنتی سنتن کے اسکرنی جیمی کٹھار چندنا چرنی کاٹ ہی پرسو ملے سن بھائی نیج گڑ دیہو سگن بسائی. بلکہ جب یہ ٹنگیا چندن کے پیڑ کو کاٹتی ہے تو چندن کا درخت اسے کیا کہتا ہے؟ اے ٹنگیا تیرا چرتر کاٹنا ہے, تیرا چرتر تیرا ویوہار دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے, دوسروں کو ضرر دینا ہے. اے ٹانگے سن, میرا چرتر ایسا ہے کہ میں کاٹنے والوں کو بھی خوشبو پردان کرتی ہوں. میرا چرتر ایسا ہے کہ کاٹنے والوں کو بھی خوشبو پردان کرتی ہے.
آج ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم محض ایک نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں نظر اٹھا کے دیکھیے، آج بھائی بھائی سے دشمنی، زمین کا معاملہ ہو چاہے جو بھی معاملہ ہو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اگل بگل ہر معاملات اور ہر حالات سے ہم واقف ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ درس دیا کہ ایک مسلمان بھائی کو اپنے مسلمان بھائی سے اس قدر محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جس طرح اگر جسم میں ایک زخم نکل جائے تو اس زخم کے شدت کو، درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی سے محبت ہونی چاہیے، مروت ہونی چاہیے، رشتہ ہونی چاہیے کہ جب ایک مسلمان بھائی پہ کوئی تکلیف آ جائے، اگر کسی پریشانی میں پڑ جائے تو اس کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنی چاہیے، تن من دھن جس طرح بھی ہو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاملہ برعکس ہے، آج ہمارے اندر اتحاد نہیں، آج ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمارے اندر اتحاد نہیں، بھائی چارگی بالکل نظر نہیں آتی ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں محبت کا درس دیا، بھائی چارگی کا درس دیا، پڑوسیوں کے حقوق کو ظاہر کیا اور پڑوسیوں کے حقوق کو بتایا، لیکن اتنا جاننے کے باوجود بھی آج ہمارا حالات آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ You know better about yourself۔ آپ اپنے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم اور آپ کیسی زندگی جی رہے ہیں، کیسی زندگی جی رہے ہیں۔